وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور وہ کہہ چکے ہیں وہ لوگ لا یرجون لقاءنا جو بعض بعد الموت اور لائف آفٹر ڈیتھ پہ یقین نہیں رکھتے. کیا کہتے ہیں کہ لولا انزل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے اپنا فلاں باغ جو ہے وہ اپنے فلاں بیٹے کو گفٹ کر دیا. اب کسی اجنبی کو گفٹ کر دیا، ڈن. کسی اجنبی کو گفٹ کر دیا، ڈن. ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی بیماری نہیں تھی، بس دے دیا، ٹھیک ہے، وہ مالک ہے جو کچھ بھی کرنا چاہے، سارا مال بھی کسی کو دے سکتا ہے. لیکن اس نے کہا کہ فلاں بیٹے کو دے دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او اعطیت کل ولدک ہکذا، آپ نے اپنے سارے بیٹوں کو اس قسم کا دے دیا ہے، اپنے سارے بچوں کو اس قسم کا گفٹ کر دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں جی، سارا کو تو نہیں کر دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنی لا أشهد على جور، میں ظلم کے معاملات پر کوئی گواہی نہیں دیتا. صحیح. تو اس نے کہا کہ فإنی استردته، اچھا میں نے پھر وڈرا کر دیا، کیونکہ صحابہ تو بس اسٹریٹ فارورڈ ایک بات کے لوگ تھے، انہوں نے بات سنی. اس نے کہا کہ اب فقہا کا اختلاف ہے، اس میں فقہا کا اس میں اختلاف کہ اگر ایک بیٹے کو زندہ سلامت حالت میں کوئی چیز گفٹ کرے اور باقیوں کو نہیں، جبکہ یہی بیٹا جس کو گفٹ کر دیا اس باپ کے مرنے کے بعد وہ میراث میں بھی اپنا رائٹ لے لے گا، کیونکہ میراث تو پھر آدمی کے رائے پر ڈیپینڈ نہیں، وہ تو شریعت کے اساس پہ تقسیم ہوگی. لیکن آج زندہ و سلامت ہوتے ہوئے آپ نے اپنے بیٹے کو کوئی خاص چیز، فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک G3 تھی، اب G3 تو پاکستان میں 1.5 لاکھ روپے کی ہے، صحیح، تو 1.5 لاکھ روپے کی وہ G3 آپ نے اپنے ایک بیٹے کو تھما دی کہ یہ میں نے آپ کو گفٹ کر دیا. اب آپ جب مر گئے تو آپ کے بقیہ اساس البیت یا جتنے سارے ایسٹس یا جائیداد تھی وہ تو دیگر بیٹوں کی طرح اس بیٹے کو بھی اس کا صحیح شرعی حصہ جو ہے ان کے ساتھ ایکول مل جائے گا. تو یہ چیز جو آپ نے گفٹ کر دی ہے دیٹ از لیگلی ڈن اور ناٹ. تو 3 فقہا کہتے ہیں، امام شافعی، احمد بن حنبل اور امام مالک رحمہم اللہ، ان کا مسلک ہے نعمان بن بشیر والی حدیث کی وجہ سے کہ دیٹ از لیگلی ناٹ ڈن، کہ یہ لیگل ہے نہیں، یہ لیگل ہے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا اشہد علی جور، کہ میں اس قسم کی زیادتی کی گواہی نہیں دیتا یا اس پر گواہ نہیں بنتا. اس پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، اگر یہ آدمی صحیح سلامت ہوتے ہوئے یہی چیز گفٹ کرے کسی اسٹرینجر اور اجنبی کو تو 3 فقہا کہتے ہیں دیٹ از ڈن، دیٹ از لیگل. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر بیٹے کے لیے رک آؤٹ کیا ہے، یہاں پہ گفٹ ہوا اٹ از ناٹ ڈن. تو وہ کہتے ہیں ابن بشیر کی روایت کی وجہ سے، نعمان ابن بشیر. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام مالک سے خود کہ آپ ہی نے یہ حدیث ایک دوسرے الفاظ سے بھی نقل کی ہے، اور نعمان ابن بشیر کے الفاظ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ فشہد غیری علی ھذا، آپ اس معاملے پر مجھے گواہ بنانا چاہتے ہیں، میں نہیں، آپ کسی اور کو اس پر گواہ بنا دیں. صحیح. تو اگر چیز لیگل نہ ہوتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کمزور بات نہیں کرتے تھے. اٹ مینس کہ لیگلی دیر واز سچ اے کانسیپٹ دیٹ گفٹ از ڈن لیگلی، لیکن چونکہ چیز مروت کے خلاف تھی، اچھی نہیں تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خلاف مروت بات کرنی نہیں تھی. بات ذہن میں آ گئی؟ یہی وہ چیز ہوتی ہے کہ فقہا کے درمیان ڈفرنس کیوں پیدا ہو جاتا ہے. آج لوگ اٹھ جاتے ہیں، ہر ایک آدمی مجتہد بن جاتا ہے کہ میں امام ابو حنیفہ سے زیادہ جانتا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، میں شافعی اور مالک سے زیادہ جانتا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون. تبھی تو مصیبت بن گئی تھی. یہ ذرا وضاحت کیجیے کہ یہاں پر جو سننا جعلناکم جو ہے یہ کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ یہ بتا دیجیے، لیکن ابھی تو فقہی مسئلہ ڈسکس کریں. اب یہ ہو گئی خلافت اجباری وراثت والی، اور دوسری ہو گئی خلافت اختیاری. اب خلافت اختیاری وہ تو بزنس اور ٹرانزیکشن میں ہو جاتا ہے. بزنس اور بزنس اور ٹرانزیکشن یہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، آپ لکھیں کہ ایک وہ بزنس یا کانٹریکٹس ہوتے ہیں جو ہوتے ہی ہیں نقل ملکیت کے لیے، کہ ملکیت منتقل ہو جائے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ. ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ. جس طرح یہ ہمارے سیل اور پرچیز اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ کرتے ہم کس لیے ہیں؟ تاکہ یہ چیز میرے پوزیشن سے نکل کر آپ کے ہاتھ میں آ جائے. دوسرا ایک کانٹریکٹ ہے، وہاں پہ ملکیت تو منتقل ہو جاتی ہے لیکن ایکچولی کانٹریکٹ ملکیت کے لیے نہیں ہوتی. یہ آپ لکھیں کہ وہ کانٹریکٹ ایکچولی ملکیت کے منتقل کرنے کے لیے نہیں ہوتی، کانٹریکٹ کسی اور چیز کے لیے ہوتی ہے، بطور سپلیمنٹری وہ ملکیت منتقل ہو جاتی ہے. اور وہ کانٹریکٹ ہے نکاح والی. نکاح والی کانٹریکٹ
وہ ملکیت کے لیے نہیں ہوتی. کوئی مہر کے لیے نکاح نہیں کرتی. کوئی خاتون جو نکاح کرتی ہے کسی میاں کے ساتھ تو مہر کے لیے کرتی ہے کہ مجھے ڈاوری دے گی $1000 یا $2000. نہیں, نکاح تو ہوتی ہے گھر بسانے کے لیے. وہ 1000 2000 یا $1,00,000 کی جو مہر ہوتی ہے وہ ایز اے سپلیمنٹ آ جاتا ہے. امریکہ میں نہیں امریکہ میں یہ نہیں ہوتا. اللہ رحم فرمائے, اللہ رحم فرمائے. اور جو اجباری ملکیت ہے تو اجباری ملکیت یہ آپ لکھیں, اجباری مانا غیر اختیاری. غیر اختیاری ملکیت کبھی آدمی کے پاس آ جاتی ہے شریعت کے حکم کی وجہ سے, اور کبھی کسی آدمی کے عمل کی وجہ سے. کبھی شریعت کے حکم کی وجہ سے اور کبھی کسی آدمی کے عمل کی وجہ سے. شریعت کے حکم کی وجہ سے جس طرح میراث, اور کسی آدمی کے عمل کی وجہ سے. فار ایگزامپل میں نے وصیت کر دی اظہر جمیل کے حق میں کہ میرے مرنے کے بعد یہ جو ٹیپ ریکارڈ ہے اظہر جمیل کا یہ اس کا ہو گیا. وہی والی بات ہوگی سر, آپ کی دعوت میرے گھر آپ کے کی. تو فار ایگزامپل میں نے وصیت کر دی. اب وصیت کے لیے وصیت دیکھیے یہ ایک ایسا کانٹریکٹ ہے کہ اس کے لیے قبولیت شرط ہے. جس کے حق میں وصیت کی گئی ہے وہ ایکسپٹ کرے گا. اب اظہر جمیل نے میرے ہوتے ہوئے اسے ایکسپٹ نہیں کیا. میں نے وصیت کر دی لیکن اس نے ہاں نہیں کی. کیا جی بس ٹھیک ہے ڈن. اگر اس نے ریجیکٹ کر دیا دیٹ از ریجیکٹڈ, کیونکہ میں امپوز نہیں کر سکتا. لیکن اس نے ایکسپٹ نہیں کیا, خاموش رہا. neither he rejected nor accepted. Now that kind of wasiya has to be awaited. اس کا انتظار ہوگا. کب تک انتظار ہوگا؟ up to the death of اظہر جمیل, not to my death. میری ڈیتھ تو ہو گئی, ایکسپٹنس تو اس نے کرنا ہے. اگر اس نے ایکسپریسلی میرے مرنے کے بعد بھی ایکسپٹ کر دیا دیٹ ڈن, لیکن وہ کر نہیں رہا, وہ کوئی بات کہہ نہیں رہا, وہ کوئی بات کہہ نہیں رہا. تو جس وقت بھی وہ مر گیا, جس وقت بھی وہ مر گیا تو آٹومیٹکلی میری وصیت شدہ مال اس کی ملکیت میں اور پھر اسی کی ملکیت سے اس کے ورثاء کی ملکیت میں منتقل ہو گیا. اسے کہتے ہیں خلافت اجباری. اگر وہ انکار کر دے تو وہ چیز تو پہلے ہی اس کی ہے, تو وہ کس کی ہوگی پھر؟ نہیں, وہ تو مثال دی تھی لیکن انکار نہیں کیا. نہیں, فرض کیا انکار کرے. ابھی ٹیپ ریکارڈ ہے تو پہلے ہی اس کا ہے, اور جو آپ نے وصیت کی اس سے وہ انکار کرے تو وہ ٹیپ ریکارڈ کس کا ہوگا؟ یہ ٹیپ ریکارڈ پر پہلے میں نے قبضہ جمایا, تبھی تو میں نے مثال دے دی. بات ذہن میں آ گئی, بات ذہن میں آ گئی. اور یہاں سے 2 مسئلے آپ پک کر دیں, بلکہ 3 لکھیں, 3 مسئلے آپ پک کر دیں کہ انسان جب مر جاتا ہے اس کی اپنی پراپرٹی ملکیت سے چلی جاتی ہے, اس کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے, اس کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے. بلکہ اس کی جو پراپرٹی ہے اس کو 4 حقوق متوجہ ہو جاتے ہیں. 1 تجہیز و تکفین, یہ لکھیں آپ. 2 ادا الدیون, اس کے قرض ادا کیے جائیں گے دوسرے نمبر پر اس کی پراپرٹی سے. اور 3 وصیت, اگر اس نے کوئی وصیت کی ہو. اور 4 بات وراثت. یہی 4 چیزیں ہیں. اب نمبر 1 تجہیز و تکفین, نمبر 2 ادا الدیون, قرض ادا کرنا, نمبر 3 تنفیذ الوصیہ, اور نمبر 4 وراثت. اب مردہ وہ تو اپنے مال کا مالک نہیں رہتا, لیکن شریعت اسلامیہ میں نظریہ ضرورت کے تحت اس کے مرنے کے بعد کچھ چیزیں اس کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہیں. حالانکہ وہ جب مر جاتا ہے تو اس کی اپنی ملکیت ختم ہو جاتی ہے, لیکن نظریہ ضرورت اور انڈر ڈاکٹرین آف نیسیسٹی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہیں, کیونکہ اس پر شرعی امور مرتب ہوتے ہیں. ایک چیز جو وصیت والا مسئلہ اظہر جمیل والا میں نے کہہ دیا کہ یہ مرا تو میرا وصیت شدہ مال اس کی ملکیت میں داخل ہو گیا, حالانکہ مردہ مالک نہیں رہتا, مردہ مالک نہیں رہتا نظریہ ضرورت کے تحت. ادروائز دیٹ مال وڈ بی سسپینڈیڈ. دیٹ از مال آف ہوم, دیٹ از آف نن. میں نے تو اپنے سے نکال دیا ہے. اگر اس کے ملکیت میں داخل نہ کروا دے تو کہاں جائے گا؟ کہیں بھی نہیں جائے گا, سسپینڈیڈ. تو نظریہ ضرورت کے تحت اس کے 1. اور 2 جس قاتل کو, جس آدمی کو قتل کیا گیا شبہ عمد کے طور پر, خطا کے طور پر, یا جار مجرائے خطا کے طور پر, تو جو دیت کا مال ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اس کی ملکیت میں اور اسی سے پھر ورثاء کی طرف چلی جاتی ہے. اس لیے تو دیت کا مال بھی اس ریشو پر تقسیم ہوگا جس ریشو پر وراثت تقسیم ہوتی ہے, اور تبھی ہوتی ہے کہ چیز اس کی ملکیت میں داخل ہو گئی تھی. اور 3 چیز غرۃ الجنین. غرۃ الجنین کا معنی یہ ہے
کہ ووم کے اندر زندہ بچہ ہے، ووم کے اندر زندہ بچہ ہے، اور آپ نے خاتون کے ساتھ کوئی جارحیت کر دی، زیارتی کر دی، اسے مارا پیٹا یا جو کچھ بھی اجنبی آدمی تھا اور آپ نے مارا پیٹا، حتیٰ کہ اس کا بچہ وہ مر گیا، اس کا بچہ ہاں وہ مر گیا پیٹ کے اندر اور مرا ہوا پیدا ہو گیا، مرا یعنی شی ڈیلیورڈ اے ڈیڈ باڈی، تو اس کے لیے 1/10 آف بلڈ منی، اسے کہتے ہیں غرہ، کیا کہتے ہیں غرہ، 1/10 آف بلڈ منی، بلڈ منی جو اتنی ہوتی ہے اس کا 1/10 اسے غرہ کہتے ہیں۔ یہ جانی کے ذمہ لازم آتا ہے، جانی مین دی ون ہو ہیز ڈن اے رانگ جاب، تو یہی غرہ یا 1/10 یہ اس مردہ جنین کی ملکیت میں پہلے داخل ہو جاتی ہے تو پھر اس کے ورثاء کو ملتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جہلنا واذکرنا تلاوته آناء الليل وآناء النہار فاللہ خیر حافظا ورحیم۔ قانون اور بغیر قانون اور بغیر نظام کے چھوڑیں جو وہ کرنا چاہیں، جس طرح وائلڈ بیسٹ ہوتے ہیں، اور جس طرح کارل مارکس کمیونزم کے سٹیج پر پہنچ کر یہی تصور دے دیتا ہے، تو یہ فودوی یا پرانے زمانے بھی۔ لیکن متنبی نے ایک شعر لکھ لیا ہے کہ لا يصلح الناس فوضا لا صراط لهم ولا صراط اذا جهالهم ساد، وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کی اصلاح بغیر ایک ہیئت حاکمہ اور قوت نافذہ کے ممکن نہیں، جب ان کے اوپر ڈنڈے والا تصور نہ ہو تو وہ کیسے صالح بنیں گے؟ لا يصلح الناس فوضا لا صراط لهم ولا صراط اذا جهالهم ساد، اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر جاہل لوگ سربراہی کریں تو بھی ایسا ہے جیسا کوئی حکومت نہیں، کیونکہ جاہل جانتا نہیں کہ میں لوگوں کو کس طرح سیدھا کروں، اس کو کس طرح سداؤں۔ تو اب خلافت قائم کرنا یہ فرض ہے، خلافت قائم کرنا یہ فرض ہے جمیع اہل سنت اور جمیع اہل تشیع کے نزدیک۔ اہل تشیع بھی کہتے ہیں کہ واجب فرض ہے۔ ایک قرآنی نص کی وجہ سے کہ قرآن کریم نے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْکُم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول پاک کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ تو جب اللہ کریم نے اطاعت کو واجب قرار دیا تو اولو الامر کی اطاعت تو تب ہوئی کہ اولو الامر تو موجود ہو، اور ہم نے ضابطہ دے دیا تھا کہ واجب کا مقدمہ واجب ہوتا ہے، سنت کا مقدمہ سنت ہوتا ہے، مستحب کا مقدمہ مستحب ہوتا ہے، تو فرض کا مقدمہ فرض ہوتا ہے۔ اور ڈیر سارے احادیث کی وجہ سے، ایک حدیث نہیں ڈیر سارے احادیث ہیں خلافت کے قیام کے بارے میں۔ اور تیسرا اجماع امت کی وجہ سے کہ ہر دور میں امت کا اس پہ اجماع رہا ہے۔ اور چوتھا قیاس اور عقل کی وجہ سے، قیاس کیونکہ عقل بھی یہ چاہتی ہے کہ انسانوں کے اوپر کوئی مسلط قوت ہونی چاہیے، ادروائز تو انہوں نے درندوں کی طرح ایک دوسرے کو چیرنا پڑنا ہے۔ اور اس لیے ابن عابدین شامی رحمہ اللہ، ابن عابدین شامی رحمہ اللہ، اس کی معرکۃ الآراء کتاب فقہ حنفی میں رد المختار، جسے ہم مختصر میں کہتے ہیں شامی، اس کتاب کو ہم کہتے ہیں شامی، اور اس کے ہیں 8 جلد، 8 مجلدات موٹے موٹے ضخیم ضخیم۔ تو اس نے لکھ لیا ہے کتاب الخلافہ میں وَنَسْبُهُ مِنْ أَهَمِّ الْوَاجِبَاتِ وَلِذَا قَدَّمَهُ عَلَى دَفْنِ صَاحِبِ الْمُعْجِزَاتِ، کہ واجبات میں سب سے اہم واجب خلافت کا قیام ہے، اور یہی وجہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تجہیز و تکفین کو مؤخر کیا گیا اور خلافت کا مسئلہ پہلے نمٹایا گیا۔ یہ اتنا اہم واجب ہے، حالانکہ مسلمان کا دفن کرانا بلکہ انسان کا دفن کرنا یہ بھی واجب اور لازم ہے، اور پھر رسول پاک کی تجہیز تکفین کرنا، لیکن خلافت کا قیام اسی سے بھی زیادہ اہم تھا۔ تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد خاکی اور جسد مبارک وہ گھر میں پڑی تھی، اور سقیفہ بنو ساعدہ میں خلافت کا مسئلہ فیصلہ ہو رہا تھا۔ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وَنَسْبُهُ مِنْ أَهَمِّ الْوَاجِبَاتِ وَلِذَا قَدَّمَهُ عَلَى دَفْنِ صَاحِبِ الْمُعْجِزَاتِ، کہ صاحب المعجزات کے دفن سے اس کو زیادہ اہمیت دے دی گئی، اور امت نے اجماعی طور پر اس کو اہمیت دے دی۔
یہ واجب ہے، لیکن کس پر واجب ہے؟ تو اہل تشیع کا مسلک ہے کہ یہ واجب ہے اللہ تعالیٰ پر. آپ لکھیں، اہل تشیع کا مسلک ہے کہ خلیفہ، انہیں وہ عموماً خلیفہ نہیں کہتے، امام کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ان کے نزدیک اصطلاح ہے امام کی، کہ امامت کی اقامت یعنی خلیفہ یا امام قائم کرنا یہ اللہ تعالیٰ پر لازم ہے. تو وہ کہتے ہیں اللہ کریم نے رسول پاک کو امام بنا دیا، رسول پاک نے حضرت علی کو بنا دیا، حضرت علی نے امام حسین کو بنا دیا. یہ ایک سلسلہ ہے سنت کا چلا آ رہا ہے. پھر چھٹے امام میں بوہرا علیحدہ ہو گئے، چھٹے امام میں بوہرا، ہاں وہ علیحدہ ہو گئے، وہ علویین کی طرف چلے گئے. ساتویں امام میں آغا خانیہ علیحدہ ہو گئے، اور امامیہ چلتے رہے تا کہ 3 سالہ بچہ جو امام منتظر کے نام سے مشہور ہے، 3 سالہ بچہ نسب حضرت علی سے 3 سالہ بچہ، وہ زندہ غائب ہو گیا، وہ زندہ غائب ہو. اور عراق کے اندر ابھی ایک غار میں گھسا پڑا ہے، عراق کے اندر غار میں گھسا، اور صبح سویرے وہ ایک گھوڑے کو خوبصورت بنا کر اس پر مزین قسم کا زین رکھ دیتے ہیں، اور بہت ساری مرد عورتیں وہ صبح سویرے سورج طلوع ہونے کے بعد اس غار کے ایک دانے پر پہنچ جاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں کہ اخرج یا امام الینا فإن الارض قد ملأت جورا. امام صاحب آپ باہر نکلے کیونکہ دنیا جہان یہ ظلم سے بھرپور ہو گیا. تو آپ آئیں اور عدل کا نظام. اور شام ڈلتے وقت جب امام باہر نہ نکلے تو وہ واپس آ جاتے ہیں، پھر دوسرے دن پھر صبح سویرے چلے جاتے ہیں. ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ آج فلاں نے جانا ہے امام کو لانے کے لیے. تو ایک 3 سالہ بچہ آل رسول میں سے صلی اللہ علیہ وسلم، جسے وہ کہتے ہیں امام منتظر یا مہدی منتظر، امام منتظر یا معنی، کبھی امام غائب کہتے ہیں، کبھی امام ضامن کہتے ہیں، مختلف اصطلاحات ہیں، ٹرمز ہیں فار اے سنگل پرسنالٹی. تو وہ کہتے ہیں کہ اب امام یہ مخلوق میں سب سے افضل ترین ہوتا ہے. یہ لکھیں ان کی جو استدلال ہے، امام یا خلیفہ یہ امت میں سب سے افضل ترین شخصیت ہوا کرتا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کا علم تو محدود ہے، وہ تو تمام امت کو بیک وقت فرق کر کے افضل ترین کا انتخاب نہیں کر سکتے. یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ موجودہ امت میں سب سے افضل ترین کون ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ کا قیام اور امامت کی اقامت یہ اللہ کا وظیفہ ہے، امت کو کوئی استحقاق نہیں، امت کو کوئی. اس لیے دیکھیے ایران میں امام خمینی تھے، اب اس کے بعد خامنائی ہیں. خامنائی کا انتخاب نہیں ہوا کیونکہ وہ کہتے بس امام خمینی نے اسے منتخب کر دیا، اسے سلیکٹ کر دیا، منتخب نہیں سلیکٹ کر دیا. اب خامنائی اپنے خلیفہ کو منتخب کرے گا یا سلیکٹ کرے گا کہ آپ میرے پاس ولایت فقیہ کا جو تصور ہے صحیح ہے. اور ایکچولی وہ سپریم پاور جو ہوتا ہے وہ امام کے پاس ہوتا ہے، صدر کے پاس نہیں ہوتا ہے. صدر کے پاس وہ اب جو خاتمی صاحب بیٹھے ہیں اس کے پاس وہ پاور نہیں جو ان کے پاس ہے، جو امام کے پاس ہے، کیونکہ وہاں ولایت فقیہ کا تصور ہے. جبکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک امام اور خلیفہ کے لیے یہ شرط نہیں کہ وہ امت میں سب سے افضل ہو، اس کے لیے یہ شرط ہے کہ اس میں فلاں صفات موجود ہو. چاہے اس قسم کے صفات ڈھیر سارے لوگوں میں موجود ہو، لیکن ایک ان میں سے منتخب کیا جاتا ہے. یہ بہت اہم ٹاپک ہے. یہ آپ کئی دفعہ کہنا پڑے گا، ایک دفعہ سمجھ نہیں آئے. تو یہ امت کا وظیفہ ہے کہ وہ خلیفہ کا انتخاب کرے. اب کیسے خلیفہ کا انتخاب کرے؟ تو خلیفہ کے اجماعی صفات یعنی جس پر امت کا اجماع ہے. نمبر 1 کہ وہ مسلمان ہو، اس لیے کہ کافر مسلمانوں کا خلیفہ نہیں ہو سکتا. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. دوسرا وہ عدل، عدل مینس صاحب تقوی ہو، فسق و فجور کا حامل نہ ہو. تیسرا احکام شرعیہ کا مجتہد ہو.
کیونکہ کوئی برننگ ایشو پیدا ہوگا جس کو فوراً فیصلہ دینا ہوگا، تو اگر وہ کچھ جانتا نہیں کیا فیصلہ دے گا؟ احکام شریعہ کا مجتہد ہو، شرعی امور کا مجتہد ہو۔ چوتھا، مضبوط قوت ارادی اور قوت فیصلہ کا مالک ہو۔ کتاب میں اس کے لیے لفظ آیا قوی الباس، اس کا قوت ارادی بھی مضبوط اور قوت فیصلہ بھی مضبوط۔ پانچواں، امور عسکریہ کا ماہر ہو، کیونکہ وہ سپریم کمانڈر ہوا کرتا ہے آرمی کا۔ سعودیہ میں سپریم کمانڈر کون ہے؟ کنگ۔ پاکستان میں کون ہے؟ نواز شریف نہیں، پریزیڈنٹ ہے۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نہیں، لیکن کانسٹیٹیوشنلی وہی ہے، کانسٹیٹیوشنلی وہی ہے۔ جو بھی ہو بھارت کے وزیر اعظم کی تعبیر کریں یا مینس کہ سپریم کمانڈر ایک پولیٹیکل شخصیت ہوا کرتی ہے، تو وہ سپریم کمانڈر چاہے صدر ہو یا وزیر اعظم ہو، کم از کم اسے تو امور عسکریہ سے کچھ تعلق تو ہو نا۔ چھٹا، وہ مرد ہو۔ گے نہیں ہو سکتا، ہاں گے نہیں ہو سکتا۔ اور یہ میں نے جو کل ذکر کیا تھا کہ شریعت اسلامیہ نے مرد اور خاتون کے درمیان صرف 3 امور میں فرق رکھا ہوا ہے۔ کتنے امور میں؟ صرف 3 میں۔ ایک شہادت میں، اور وہ اس لیے کہ شریعت اسلامیہ عورت کو جھگڑوں میں انوالو نہیں کروانا چاہتی، جھگڑوں میں انوالو نہیں کروانا چاہتی، تبھی تو ان کو سیٹ اسائیڈ کر دیا ہے کہ شہادت کے معاملات میں ان کو انوالو نہ کروائیں، کیونکہ جہاں پہ قبائلی زندگی زوروں پر ہو وہاں تو میں نے کہہ دیا کہ قاتل کو معاف کیا جاتا ہے، شاید کو کوئی معاف نہیں کرتا۔ جو گواہی دے رہتا ہے کسی کے خلاف کورٹ میں تو کہتا ہے آپ کو تو خبر لیں گے، کیونکہ اس کے ساتھ تو آبائی دشمنی تھی، آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ صحیح تو شریعت اسلامیہ نے کہا کہ اس قسم کے جمیلوں میں آپ خواتین کو نہ پھنسائیں، تو یہ خواتین کے ساتھ احسان کیا ہے، ظلم کیا ہے؟ احسان کیا ہے۔ ایک دوسرا، انہیریٹنس کا مسئلہ کہ انہیریٹنس میں اس کو آدھا ملتا ہے، مرد کو کامل ملتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اکنامکل اور فائنانشل ساری رسپانسبلٹیز وہ کس پر ہوتی ہیں؟ مرد پر لازم ہوتی ہے، خاتون پر کوئی ذمہ داری نہیں، خاتون پر کوئی ذمہ۔ تبھی تو میں نے کل مسئلہ بتا دیا کہ اگر خاتون وہ کماتی بھی ہے لیکن وہ اگر اپنی مرضی سے شوہر کے گھر میں لگاتی ہے تو فبہا ونعمت، ٹھیک ہے، اس نے لگا دیا، اور مرضی سے جو آدمی لگا دے، یہ بھی ایک مسئلہ آپ ضمنی طور پر لکھیں کہ مرضی سے اگر آپ نے کوئی چیز لگا دی تو لیٹر آن آپ اس کا مطالبہ واپسی کا نہیں کر سکتے، یہ آپ لکھیں۔ یعنی مینس کہ فار ایگزامپل خاتون نے اپنی مرضی سے شوہر کے گھر میں اپنی کمائی کا حصہ لگا دیا، شوہر نے امپوز نہیں کیا تھا کہ آپ نے اتنا لگانا ہے، میں نے اتنا لگانا ہے، نہیں، وہ اپنی مرضی سے لگاتی رہی۔ اگر ان کی سپریشن ہو گئی وہ پھر مطالبہ کرتی ہے کہ آپ کے ساتھ جب میں رہی تھی میں نے اتنے پیسے لگائے ہیں، چلو بھاگ جاؤ یہاں سے، اپنی اپنی مرضی پر لگا دیے، آپ پہ ذمہ داری نہیں تھی۔ تو یہ شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے تمام ضروریات پورا کرنا، چاہے خاتون کمائے بھی، لیکن اگر وہ کہے کہ نہیں میں نے ڈپازٹ کرنا ہے، صحیح سوری صاحب مسئلہ ذہن میں آ رہا ہے؟ ہاں، تو چونکہ اس کی فائنانشل ذمہ داری نہیں ہے، فائنانشل ذمہ داری، تبھی شریعت اسلامیہ نے بائی وے آف ریسپیکٹ اس کو وراثت کا حصہ دے دیا ہے، وراثت۔ اور ایسا بھی نہیں کہ ہر مرحلے پر خاتون کو آدھا ہی ملتا ہے، ایسا نہیں، 20 مسائل وہی ہیں جہاں پہ خاتون کو زیادہ ملتا ہے اور مرد کو کم ملتا ہے، خاتون کو زیادہ مل جاتا ہے۔ اور فار ایگزامپل اگر آدمی مر گیا، اس کی والدہ بھی زندہ ہے، کیا والدہ بھی زندہ ہے اور اس کے بھائی بھی زندہ ہیں، 10 بھائی ہیں اس کے، کتنے بھائی ہیں؟ 10 بھائی ہیں، تو والدہ کو چھٹا مل جاتا ہے، والدہ کو کتنا مل جاتا ہے؟ اور باقی 5 حصے ہیں، اس کے 10 حصے کیے جاتے ہیں۔ تو اب آپ ریشو لگائیں کہ مرد کو کتنا مل گیا اور خاتون کو کتنا مل گیا۔ اگر آدمی مر گیا، اس کی بیوی زندہ ہے اور اس کے بھائی ہیں 10، تو بیوی کو چوتھا مل جاتا ہے، اور جو اس کے بھائی جو مرد ہیں، جو ہیں مرد، ان کو بقیہ جو 3 حصے ہیں وہ 10 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، صحیح۔ تو یہ دوسرا۔ اور تیسرا مسئلہ خلافت کا ہے کہ خلافت سے شریعت اسلامیہ نے خاتون کو دور کیوں رکھا؟ اس لیے کہ خلافت استحقاق نہیں، بس یہ ایک مصیبت ہے کہ ہم تو حکومت کو حق سمجھتے ہیں جبکہ شریعت اسلامیہ حکومت کو ڈیوٹی سمجھتی ہے، یہی ہے بنیادی تصور شریعت اسلامیہ۔ اب مثلا خواتین کو جو ماہانہ اپنی بیماری آ جاتی ہے تو شریعت انہیں چھوٹ دے دیتا ہے، شریعت انہیں چھوٹ دے دیتا ہے کہ آپ پر نماز کی نہ ادائیگی واجب ہے اور نہ اس کی قضا لازم ہے۔ تو خواتین اس پر خوش ہیں یا خفا ہیں؟ بھائی چھٹی مل گئی۔ تو ہمارے ایک امام صاحب تھے ہمارے علاقے میں،
وہ بڑے مزاحی قسم کے تھے. لیکن کسی نے کہا کہ مولوی صاحب آزان ہو چکی ہے، آپ نماز کے لیے نہیں جاتے؟ اس نے کہا نہیں بس بھائی ہم نے چھٹی کر دی. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ بھائی روزانہ 5 نمازیں پڑھنی ہے، روزانہ 5. اور اس نے کہا عید کے دن سارے لوگوں کی چھٹی ہوتی ہے، امام کے 6 پیریڈ ہوتے ہیں اس دن، ان کو 6 کلاسز لینی پڑتی ہے. عید کی نماز وہ ایکسٹرا آ جاتی ہے اس پر. تو اب خواتین کو مینسس کی جتنی ٹائم ہے تو ان پر کوئی وجوب نہیں کہ وہ نماز پڑھیں، نہ اس کی قضا لازم ہے. مینس کہ انہیں ذمہ داریوں سے مینسس کی وجہ سے فارغ کر دیا گیا ہے نماز کی ادائیگی والی ذمہ داری سے. صحیح. تو یہ ایک دوسری ذمہ داری ہے، پوری امت کی ذمہ داری اپنے سر پر لے لینا. یہ بے اتفاق ہے، ہاں اس میں کوئی کنٹروورسی نہیں، کوئی کنٹروورسی نہیں. کہ کس نے کہا؟ اچھا تو شریعت اسلامیہ نے خاتون کو ذمہ داری سے سبق دوش کرایا ہے کہ آپ نے اس کو مزید ذمہ داریاں نہیں سونپنی. اب خلیفہ کا ایک اور شرط، مجھے ذمہ داری دینی ہے تو پھر جو ذمہ دار ایک تو وہ نہیں، پوری ایشیا میں خواتین ہی ہیں. بھی بہت برا حال ہے. 7ویں صفت خلیفہ کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ امور سیاسیہ کا مدبر ہو. اور 8ویں صفت کہ وہ سلیم الجسم ہو. یعنی مینز اگر پیرالائز ہے تو اس کو آپ کیا دیں گے، معوف الدماغ ہے، کوما میں رہتا ہے، دونوں آنکھوں سے اندھا ہے، اسے کیا خلیفہ بنائیں گے؟ مذہبی طور پر غلام محمد جو تھے وہ ہاں وہ نہیں تھے انٹائٹل، مطلب اسی پر کہ عقلی طور پر بھی وہ نہیں تھے، کیونکہ وہ اس طرح لنگڑے تو کیا تو پیرالائز تھے نا. یہ جو ڈکٹیٹرشپ کے فیصلے کرتے اس کا دماغ چل گیا تھا. اور تبھی تو وہ لاہور کے پاگل خانے کے معائنے کے لیے جا رہے تھے تو لنگڑاتے ہوئے جا رہے تھے اور پولیس ساتھ تھی. تو وہاں وہ جو پاگل تھے وہ سارے گرل کے ساتھ کھڑے تھے. تو انہوں نے جو اس کو اس طرح لنگڑاتا ہوا آتا دیکھ لیا گورنر جنرل صاحب غلام محمد. تو ایک پاگل نے دوسرے سے کہہ دیا اے لو ہمارا ایک اور ساتھی آ گیا، اے لو ہمارا ایک اور ساتھی آ گیا. تو وہ تو تھا بے وقوف، تو اس کو غصہ آیا تو اس نے اس طرح ڈنڈا ہلایا. اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں بے وقوف کیا پکتے ہو، میں گورنر جنرل آف پاکستان ہوں. تو اس پاگل نے کہا ہم بھی جب باہر تھے تو اس طرح کہا کرتے تھے کہ آپ ذرا اندر آ جائیں پھر یہاں کہنے کہ میں گورنر جنرل آف پاکستان ہوں تاکہ ہم آپ کی خبر لے لیں. سوری صاحب میں نے کہا کہ بھائی اس پاگل کو اندر کرنا چاہیے تو وہ آدمی بڑا عقل مند تھا جو اندر سے بول رہا تھا. اب قریشی ہو یا نہ ہو یہ آپ لکھیں. تو خلیفہ کے لیے قریشی ہونے کا شرط کسی کا مذہب نہیں. اس لیے میں نہیں کھڑا ہوا پریزنٹ. تبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہہ دیا تھا الائمۃ من قریش، تو قریش کو یا قبیلے قریش کو باوصف ذکر کر دیا تھا. یہ آپ لکھیں باوصف کہ وہ اس زمانے کا سب سے مضبوط ترین قبیلہ تھا جو لوگوں کو کنٹرول کر سکتے تھے. عربوں کے قبائلی نظام میں ان کی قوت حاصل تھی. ایک دفعہ مضمون میں پڑھا تھا خلافت کے لیے قرشیت کی دلیل، ایسا کچھ پڑھا کس کا مضمون تھا؟ اس لیے ہم کنڈیم کر رہے ہیں. ادروائز اگر نسب کا اشتراط ہوتا خلافت کے لیے تو حضور قرشیت کا کبھی ذکر نہ کرتے ہوئے پھر ہاشمیت کا ذکر کرتے ہیں. اب یہ لکھیں کہ بھائی پھر ہاشمی ہونا چاہیے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کو وراثت کے اساس پر حل نہیں کروانا چاہتے تھے. ایک دوسرا ٹاپک خلیفہ کے حقوق اور واجبات. نمبر 1 دین کی حفاظت. یہ خلیفہ کی ذمہ داری ہے دین کی حفاظت. نمبر 2 اقامت عدل، جسٹس قائم کرنا. نمبر 3 حفظ مملکت، ریاست کی حفاظت کرنا. نمبر 4 اقامت حدود اللہ، اللہ کے نظام کو قائم کرنا.
نمبر 5 سرحدات کا تحفظ، جسے شریعت میں سد الثغور کہتے ہیں، حفظ الحدود و سد الثغور۔ نمبر 6 اسلام کے خلاف سازش کرنے والوں سے جہاد کرنا، اور نمبر 7 بیت المال کا قیام شرعی طریقے سے اس کے لیے موارد ڈھونڈنا، موارد جہاں سے چیز حاصل ہو جائے، اور شرعی طریقے سے مصارف میں خرچ کرنا۔ اب شرعی موارد کیا ہے؟ شرعی موارد تو اسلامی بیت المال کے 4 حصے ہیں، اب لکھیں۔ ہاں؟ اچھا، سورہ توبہ میں 1 غنیمت، معدنیات اور رکاز مین ہڈن خزانے جو ہوتے ہیں زمین کے اندر، اسی کا 1/5 حصہ یہ بیت المال کا حق ہوگا، چاہے کسی انڈیویجول کو ملے یا کسی کمیونٹی کو ملے۔ 1/5 حصہ کہاں جائے گا؟ بیت المال۔ دوسرا الزکات و صدقات، دوسرا شعبہ ہے زکات و صدقات والا، اور اس میں مسلمان تاجروں سے جو پروفیشنل ٹیکس لیا جاتا ہے یہ اسی حصے میں ہے۔ یہ 7 ڈالیں مندی تو دہلی کا تھا منگل تک قاضی جوڑو۔ نمبر 3 خراج اور جزیہ۔ خراج غیر مسلموں کے پاس جو زمینیں ہیں اسی سے خراج لیا جاتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے حکومت پر کتنا لے۔ اور جزیہ جو غیر مسلم یعنی ذمہ دار اسلام میں رہتے ہیں تو انہی کے اوپر ٹیکس لگا دیا جاتا ہے، کیونکہ مسلمان نے تو زکوٰۃ ادا کرنے ہیں، عشر ادا کرنے ہیں، فلاں کرنا ہے، بہت سارے کام کرنے ہیں انہوں نے۔ اب غیر مسلم جو رہتے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے بھی کچھ تو کرنا ہے، تو ایسے کہتے ہیں جزیہ۔ اور چوتھا الدوائر، الدوائر دوائر کا معنی کہ مثلا کوئی نقطہ ملے راستے میں، مسجد میں، باہر، سڑک پر، نہیں آپ کو کچھ روپے مل گئے، مالک نہیں مل رہا، گولڈ مل گیا، مالک نہیں مل رہا، صحیح، کوئی آدمی مر گیا، اس کا کوئی ولی وارث نہیں ہے، تو اس کی پراپرٹی کہاں جائے گی؟ بیت المال کہاں جائے؟ اس کو کہتے ہیں زوائر۔ کیا کہتے ہیں؟ زوائر۔ اس میں جو پہلے والے 2 ہیں اس کے تو مصارف معلوم ہیں، جو قرآن کریم کے اندر زکوٰۃ کے مصارف ہیں، تو پہلے والے 2 جو بیت المال کے حصے ہیں وہ تو ان کو دے دیا جائے گا۔ جو تیسری نوع ہے خراج اور جزیہ، یہ مصالح عامہ میں لگائے جاتے ہیں، پبلک ویلفیئر میں، روڈ، پل وغیرہ سب کچھ بنانا، اسکول، مدرسہ، اسپتال۔ اور چوتھا جو حصہ ہے اس میں محتاجوں اور فقراء کے حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے۔ حکومت کی ایک اور ذمہ داری تنخواہوں کی تقرری۔ جسے پاکستان میں ہم پے اسکیل کہتے ہیں، پتہ نہیں یہاں کیا کہتے ہیں، سیم ٹاؤن پے رول کہتے ہیں۔ ہاں، اب کتنے بنیادی محکمے ہوں گے کسی حکومت اسلامی کے؟ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ احوال و ظروف پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ آپ لکھیں، شاہ صاحب فرماتے ہیں، یہ شاہ صاحب جو تھے یہ عمرانیات کے بہت بڑے امام تھے، وہ کہتے ہیں احوال و ظروف پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ احوال اور ظروف ارض و احوال، سرکمسٹانسز اینڈ انوائرمنٹ۔ 3 مہینے کے بعد ایک جمع کر دیتے۔ ہاں،
ایک مزید کو لگا دیتا ہے، ابھی سندھ سے 2-4 لینے ہیں تاکہ وہاں سے سینٹ کے زیادہ سے زیادہ ممبر منتخب کرایا جائیں. جو شاہ صاحب کو لگا دیا اس کے تقرری کا بنیادی مقصد یہی، کیونکہ جس آدمی کو گورنر بنا دیا وہ دوسرا تو اس کے ہاتھ پہ چھڑتا نہیں تھا. تو اس میں ایک محکمہ وہ ہوتا ہے ایگزیکٹو یا انتظامیہ، دوسرا ہوتا ہے جوڈیشری یا القضاء، تیسرا ہوتا ہے العساکر یا آرمی ڈیفینس، اور چوتھا ہوتا ہے خزانہ اور ریونیو اینڈ فائنانس. اور پانچواں ہوتا ہے الامور الداخلیہ، داخلہ، اور چھٹا ہوتا ہے الامور الخارجیہ، فارن افیئرس. باقی جو ہیں وہ احوال پہ ڈیپینڈ ہیں. اور خلیفہ کی ایک اور ذمہ داری ہے خیر خواہوں کی نصیحت کو ماننا، یعنی اچھے ایڈوائس مان لینا. یہ آپ لکھیں کہ اس کے ذمہ واجب ہے کہ کوئی اچھا ایڈوائس دے دے. اور 10ویں ذمہ داری رعیت اور مملکت کے احوال سے اپنے کو باخبر رکھنا. ابن خلدون نے مختصراً کہہ دیا ہے کہ شرعی احکام کے لیے رعیت کو آمادہ کرنا ہی خلیفہ کے فرائض ہیں. شرعی احکام کے لیے اس نے ان بریف ایک جملہ بس کہہ دیا، سب کچھ جمع کر دیا کہ شرعی احکام کے لیے رعیت کو آمادہ کرنا یہ خلیفہ کی ذمہ داری ہے. امام ابن حزم نے اس کے واجبات میں یہ ذکر کر دیا ہے کہ رعیت کو روٹی کپڑا اور مکان فراہم کرنا. ساتھ بھائی وہ چھوٹے مولوی صاحب بیٹھے ہوئے اس کو سب کچھ یاد ہے. نمبر 2 ان کے لیے صحت کے انتظامات کرنا، مینز اسپتال کا نظام قائم کرنا. نمبر 3 تعلیمات کا انتظام کرنا، دینی اور عصری. نمبر 4 روزگار فراہم کرنا اور اس کو منظم کرنا کہ ایک شعبے پر ہجوم نہ ہو. جس طرح پاکستان میں ہو جاتا ہے وہاں کوئی سسٹم ہوتا نہیں تو سارے لوگ میڈیکل کالج میں چلے جاتے ہیں، صحیح، تو ڈاکٹر بن جاتے ہیں تو پھر وہاں بینر لگا دیتے ہیں بے روزگار ڈاکٹرز ایسوسی ایشن. پھر انجینئرنگ پہ ہنگامہ کر دیا تو اب ہے بے روزگار انجینئرز ایسوسی ایشن، اس لیے کہ کوئی سسٹمیٹک طریقہ ہے نہیں. 5 ذرائع آمد و رفت کو آسان بنانا، مینز روڈ اور بریجز اور ٹرانسپورٹیشن اور سب کچھ. اور 6 اخلاقی برائیوں کی روک تھام کے لیے غیر شادی شدہ افراد کے لیے شادی کا انتظام کرنا. وہ جب شیخ پڑھاتے رہے تو ہمارے ایک طالب علم تھے، اس نے کہا کہ حضرت اس چھٹے والے کو نمبر اول پہ رکھنا چاہیے. اب خلیفہ کے حقوق کیا ہے؟ ہاں، بے روزگاری الاؤنس 7. خلیفہ کے حقوق کیا ہے؟ ابن جماعہ بہت بڑے امام ہے سیاست کے، اس نے 10 بنیادی حقوق کا ذکر کر دیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. 1 خلیفہ کا یہ حق ہے کہ رعیت اس کی اطاعت کرے.
نمبر 2، خلیفہ کا حق ہے کہ رعیت اس کی خیرخواہی کے لیے سوچتا رہے۔ نمبر 3، ظاہراً اور باطناً اس کی امداد کیا کرے۔ نمبر 4، اسے عزت و اکرام دے۔ نمبر 5، اگر وہ خطا اور غفلت کا ارتکاب کرے تو اسے ریمائنڈ کروائیں۔ نمبر 6، اگر ریاست میں داخلی طور پر کچھ اس کے دشمن ہو یا آپ کو اس کے خارجی دشمن کا پتہ ہو تو اسے اطلاع دے دیں، کیونکہ خلیفہ ریپرزینٹ کرتا ہے اسٹیٹ اور رعیت دونوں کو، تو اس کا مخالف فی الحقیقت اسٹیٹ اور رعیت کا مخالف ہے۔ نمبر 7، جس کو کوئی وظیفہ دیا گیا ہے، ذمہ داری دی گئی ہے، اگر وہ ذمہ داری کو اچھے طور سے نبھائے تو عوام پر خلیفہ کا یہ حق ہے کہ اس آدمی کے متعلق اچھی رپورٹ دیا کرے کہ بھائی یہ جو ایس ایچ او صاحب ہلاکے میں آئے ہیں، لوگوں نے سکھ کا سانس لے لیا ہے، اور اگر اس کی وجہ سے لوگوں کو مصیبت ہو تو پھر بھی اطلاع دے دے کہ یہ جو ایس ایچ او صاحب آئے اس نے تو لوگوں کا ناک میں دم کر دیا ہے، ڈاکے لگوا رہے ہیں۔ نمبر 8، ہر ممکن حد تک اس کے ساتھ کوآپریشن کیا جائے۔ نمبر 9، جو لوگ خلیفہ کے مخالف ہیں انہیں کنونس کریں کہ وہ خلیفہ کے ساتھ محبت پیدا کریں، یہ رعیت کی ذمہ داری ہے اور خلیفہ کا حق ہے۔ اور نمبر 10، ہر ممکن طریقے سے اس کی دفاع کی جائے۔ اب اس کا انتخاب کیسے ہو یہ کسی دوسرے مرحلے پر، لیکن اب سورہ یونس کی ابتدا میں ہم نے بات کی تھی، کیا بات کی تھی؟ سورہ یونس کے بنیادی مباحث کتنے؟ ہاں، نمبر 1 دعوت، نمبر 2 فہمائش، نمبر 3 تنبیہ۔ سورہ یونس کے بنیادی موضوعات 3، دعوت، نمبر 2 فہمائش، نمبر 3 تنبیہ۔ اہل مکہ کو اللہ کریم دعوت دے رہا ہے، نمبر 2 ان کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھیے اگر آپ کے عزیز پہ وحی آئی ہے تو یہ کوئی ایسی بات تو نہیں کہ اس کی عزیزداری اور رشتہ داری کی وجہ سے آپ اس کی پیغمبری سے انکار کریں کہ ہمارا کزن کیسے پیغمبر بن سکتا ہے۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ کو یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ ہم نے اس کے عزیز کو پیغمبر بنا دیا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا آپ نے اس کو نہیں دیکھنا، اس کو دیکھنا کہ یہ کہہ کیا رہا ہے، جو کہہ رہا ہے حقائق بتلا رہا ہے۔ اور 2 بنیادی حقیقتیں یہ سورہ یونس میں زوروں پر ہیں، ایک توحید اور دوسرا بعث بعد الموت، ایک توحید اور دوسرا بعث بعد الموت۔ فہمائش کے حوالے سے اللہ کریم انہیں سمجھا رہا ہے اور تنبیہ کروا رہا ہے کہ دیکھیے سابقہ امتوں نے جب اپنے پیغمبر کے ساتھ دشمنی کی ان کا نتیجہ کیا ہوا، ان کا نتیجہ کیا ہوا۔ پھر اب ہم آپ کا امتحان لے رہے ہیں کہ آپ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ وہ لوگ وہ اس زمین میں رہ رہے تھے، انہوں نے پیغمبر کی مخالفت کی، بیڑا غرق، اب آپ رہ رہے ہیں۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض لننظر کیف تعملون، اب زمین کی عملداری آپ کے پاس ہے، میں دیکھتا ہوں آپ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ ثم جعلناکم، پھر بنا دیا ہم نے آپ کو، او قرآن کے مخاطبین، ایٹ دیٹ ٹائم they were the people of Makkah but now all of the people، کیونکہ ایٹ دیٹ ٹائم دی فرسٹ ایڈریس آف قرآن ور اہل مکہ۔ ثم جعلناکم، پھر بنا دیا ہم نے آپ کو خلیفہ فی الارض، زمین میں، مینز یہ خلافت عامہ ہے کہ آپ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، آپ یوز اور یوٹیلائز کر رہے ہیں۔ لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم مشاہدہ کریں کہ آپ کیسا عمل کرتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، یہ شکوہ ہے، کیا ہے؟ شکایت۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب تلاوت کیے جاتے ان کے سامنے ہمارے آیات، بینات، واضح،
قال الذین، تو کہہ دیتے ہیں وہ لوگ، لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات پہ یقین نہیں رکھتے یا ہماری ملاقات سے ڈرتے نہیں، جن کا عقیدہ نہیں بعد الموت کا کہ وہ would be questioned by اللہ سبحانہ و تعالی. تو وہ لوگ جو منکرین ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے، وہ کیا کہتے ہیں رسول پاک کے، ایت بقرآن غیر ھذا، آپ ہمارے لیے لائے ایک قرآن اس قرآن کے علاوہ، بدل ہو، یا اس میں کچھ امینڈمنٹ کروائیں، کیونکہ اس قرآن میں تو صرف ہمارے آلہہ اور ہمارے معبودوں کا تذکرہ ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ خود بھی محتاج ہیں، بے جان ہیں، یہ کیا آپ لوگوں نے مخول بنا رکھا ہے. تو انہوں نے رسول پاک سے کہہ دیا یا تو اس قرآن کو چھوڑ کر کوئی دوسرا قرآن لائیں جس میں کچھ کمپرومائز کا تصور ہو، یا اس میں تھوڑی بہت امینڈمنٹ کروائیں. ہاں کوئی. قل آپ کہہ دیجئے ما یکون لی، میرا یہ اختیار نہیں، انبدلو کہ میں اس کو تبدیل کر دوں، من تلقاء نفسی، اپنی رضامندی سے، ان اتبعو، میں فالو نہیں کرتا، الا ما، مگر وہ، یوحا الیہ، جس کی وحی کی جاتی ہے مجھے، انی اخافو، میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں نے اپنے پروردگار کے عصیان اور نافرمانی کی، عذاب یوم العظیم، بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. قل آپ کہہ دیجئے لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا کہ یہ قرآن آپ کے سامنے نہ پڑھی جائے، اگر اللہ کی مرضی یہ ہوتی کہ یہ قرآن آپ کے سامنے نہ پڑھی جائے، آپ کہہ دیجئے اہل مکہ سے کہ قل ما لو شاء اللہ، آپ کہہ دیجئے اہل مکہ سے، اگر اللہ چاہتے کہ یہ قرآن آپ کو بیان نہ کیا جائے، ما تلوت علیکم، تو میں قطعاً اس کی تلاوت آپ کے سامنے نہ کرتا. لیکن means I have been ordered by Allah subhanahu wa ta'ala to recite. I have been ordered by Allah to convey the message. یہ میں اپنی مرضی سے تھوڑا کر رہا ہوں، میں تو ڈیوٹی پورا کر رہا ہوں. قل آپ کہہ دیجئے لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتے کہ اس قرآن کا پیغام آپ کو نہ پہنچایا جائے، ما تلوت علیکم، میں قطعاً اس قرآن کو تلاوت نہ کرتا آپ کے سامنے، ولا ادراکم بہ، اور نہ اللہ کریم، لا ادراکم، اور نہ اللہ کریم آپ لوگوں کو اس قرآن کریم کی اطلاع دے دیتا. لیکن میں تو موظف ہوں، means I have been assigned the duty to convey the message. تو میں اپنے مرضی سے نہ اسے چھوڑ سکتا ہوں، نہ اس قرآن کی بجائے دوسرا قرآن لا سکتا ہوں، نہ اس میں کوئی امینڈمنٹ کر سکتا ہوں، اور یہ بیان کرنا بھی نہیں چھوڑ سکتا. اگر آپ مجھ سے یہ کمپرومائز کروانا چاہے کہ بس اپنے تقریریں ختم کر دیں، تو رسول پاک نے فرمایا کہ یہ تو اللہ اگر مجھے کہے کہ بس چھٹی کرے تو میں چھٹی کر جاؤں گا. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، تحقیق میں نے گزار دیا ہے عمراً 40 سال کا ایک طویل زمانہ آپ کے درمیان، من قبل، اس سے پہلے. لیکن وہاں اللہ کی جانب سے مجھے کوئی ڈیوٹی نہیں سونپی گئی تھی، تو میں نے کوئی بات کی تھی آپ لوگوں سے؟ یہ بطور دلیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہا ہے کہ دیکھیے میں نے تو 40 سال آپ کے درمیان گزارے اس قرآن کے آنے سے پہلے. میں نے کبھی آپ لوگوں سے کہا کہ یہ کریں، یہ کریں، وہ کریں، یہ کریں، وہ کریں، یہ کریں، وہ کریں؟ کبھی کہہ دیا؟ اس لیے کہ وہاں مجھے ڈیوٹی نہیں سونپی گئی تھی. تو اب جو کہہ رہا ہوں وہاں میری خاموشی اس حوالے سے وہ اللہ کا حکم، یہاں میری تقریر اور بیان یہ اللہ کا حکم. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، میں نے گزار دیا ہے ایک طویل عمر آپ لوگوں کے درمیان اس سے پہلے. افلا تعقلون، آپ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے کہ میں کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا. وہاں جو مجھے ڈیوٹی نہیں سونپی گئی تھی میں نے کبھی آپ لوگوں کو جمع نہیں کیا کہ آئیے میں آپ کو اللہ کا پیغام سنانا چاہتا ہوں. جب اللہ نے پیغام دے دیا تو میں ابھی سناتا رہوں گا. جب دے دیا تو ابھی میں، کیونکہ پیغمبر کمپرومائز کبھی نہیں کرتا، چاہے دنیا میں اکیلا ہی کیوں نہ ہو. کمپرومائز یہ پیغمبر کے دل گردے کی بات ہوتی ہے. باقی جو بھی انسان ہے وہ کمزوری دکھا سکتا ہے، لیکن پیغمبر کبھی کمزوری نہیں دکھاتا. کیوں چودھری صاحب؟ فمن ازلم، یہ تخویف کیا ہے؟ تخویف. فمن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا، پس کون ہے زیادہ ظالم اس آدمی سے، افترا علی اللہ کذبا، جو بنا دے اللہ تعالیٰ پہ کذبا، جھوٹ. یعنی مینز کہ میں جو بات کنوے کر رہا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ اللہ نے بتا دیا ہے، تو واقعی اللہ نے بتا دیا. کیونکہ میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے نہ بتایا اور اس نے ایٹریبیوٹ کر دیا اللہ کے ذات، تو اس سے بڑا ظالم تو کوئی اور ہو نہیں سکتا. فمن ازلم، کون ہے زیادہ ظالم، ممن، اس شخص سے، افترا علی اللہ، جس نے بنا دیا اللہ تعالیٰ پہ کذبا، جھوٹ.
او کذب بآیات، اب اگر کسی نے جھوٹ بنایا اور کہہ دیا کہ یہ اللہ نے کہہ دیا ہے تو اس سے کوئی بڑھ کر ظالم نہیں ہو سکتا. تو مینس کہ رسول اللہ علیہ السلام نے اپنا دامن صاف کروانا چاہا اور صاف رکھا کہ میں کبھی کوئی بات جو اللہ نے نہ کہی ہو میں کبھی اللہ کو منسوب نہیں کروں گا، میں کبھی اللہ کو لیکن جو باتیں میں اللہ کی کرتا ہوں آپ جھٹلاتے ہیں. تو دوسرا شق ان کے لیے او کذب بآیات، پھر ان لوگوں سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلا رہا ہے. بات ذہن میں آ گئی؟ یعنی کتنا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کس سے مختصر انداز میں اللہ کریم کروا رہا ہے رسول پاک سے کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ اس آدمی سے زیادہ ظالم دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا جو ایک بات اپنی کہے اور کہہ دے کہ یہ اللہ نے کہہ دیا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دامن صاف کروایا کہ میں تو جو کچھ کہتا ہوں کہاں سے کہتا ہوں؟ اللہ کی جانب سے. اب جب میں اللہ کی جانب سے کہہ رہا ہوں اور جو لوگ اس کو مان نہیں رہے اس کو جھٹلا رہے ہیں تو ان سے زیادہ ظالم بھی دنیا میں کوئی نہیں. فمن ازلم، پس کون ہے زیادہ ظالم ممن اس آدمی سے افترا علی اللہ کذبا، جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھ دیا، او کذب بآیات، یا اللہ کے آیات کو جھٹلایا. انہو بات یہ ہے لا یفلح المجرمون، مجرم لوگ کبھی بھی کامیابی نہیں پا سکتے چاہے قسم اول کے مجرم ہو یا قسم دوم کے مجرم ہو. انہو لا یفلح المجرمون، اور یہاں لکھیں اس کے ساتھ چاہے وہ قسم اول کا مجرم ہو یا قسم دوم کا مجرم ہو. قسم اول کا مجرم جو جھوٹ اللہ کے پلے باندھے، اور قسم دوم کا مجرم جو جھٹلائے، اللہ کی بات کو جھٹلائے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. اب دیکھیے توحید کا بیان ایک بار آیت نمبر 3 میں ہو گیا. اب ذرا پیچھے چلے جائیں. ان ربکم اللہ، کہ آپ کا رب اللہ تعالیٰ ہے، اور پھر اس کے پیچھے سائن اور دلائل اور پروف وہ ذکر کر دیے. دیکھ لیا آپ نے. پھر دوسری بار آیت نمبر 5 میں ذکر کر دیا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، کہ اللہ کریم نے سورج کو ضیاء اور قمر کو چاند کو نور بنا دیا ہے. تو یہ توحید کا دوسرا مرحلہ. تیسرا مرحلہ اب یہ آیت نمبر 18 ہے کہ یہ دیکھیے یہ شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ما، ایسی مخلوق کے لا يضرهم، جو انہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتے، ولا ينفعهم، اور ان کو نفع نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ نفع نقصان پہنچانے والا کون؟ اللہ تعالیٰ. آپ ذرا نکالیں سورہ یونس کی آخر اسی سورت کی. وہاں پہ یہ مسئلہ ذرا اللہ نے زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے. تو اس آیت کا تعلق ہم یہاں آیت نمبر 18 سے لگا دیں گے، لیکن آپ کو یاد ہو پھر میں پوچھوں گا تو آپ نے فوراً پک کرنا ہے. اظہر صحیح ہے. اور نیکسٹ ویک میرے خیال میں آپ کو ٹاپک دیے جائیں گے. ہاں نہیں تو میں جو ٹاپک دوں گا تو 8 یا 7 جملے ہوں گے، وہ میں آپ کو ریپیٹ کرواؤں گا، آپ لکھیں گے، اسے یاد کر کے پھر وہاں لگا دیں. آسان امتحان ہے. دیکھیے میرے شیخ جو تھے رحمہ اللہ، میں نے اس دن بتا دیا نا ٹمپا میں کہ میرے شیخ نے مدرسے کے سارے طالب علموں کو پاس کر دیا. صحیح. تو مدرسے کے محترم صاحب نے کہہ دیا کہ حضرت ہمیں تو پتہ نہیں لگ گا اس میں فیل کون ہے. تو اس نے کہا رے خدا کے بندے یہ مادی دور، 10 سال کا بچہ اگر والدین اسے اسکول نہیں بھجوا سکتے تو اس کے لیے گدی خرید کر بازار میں بھجوا دیتے ہیں، تو شام کو واپس آتے ہوئے وہ گھر 10-15 روپے لے آتا ہے. صحیح. تو اس نے کہا کہ ایسے دور میں اگر کوئی نوجوان مدرسے میں پڑھنے کے لیے آیا ہے تو وہ فیل نہیں، وہ سارے پاس ہیں. صحیح ہے. تو امریکہ کے اس مصروف ترین زندگی میں آپ جو لوگ تفسیر میں آئے آپ سارے پاس ہیں. صحیح. اور آپ ساروں کو ایوارڈ مل جائیں گے. سوری صاحب آپ نے اتنے ایوارڈ پرنٹ کرنے لیکن اس پر کوئی عقاب مقاب کا نقشہ نہیں ہونا. تو آیت نمبر 104 دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کوئی بارگیننگ کروانی چاہیے. رسول پاک کے پاس آئے کہ ذرا تھوڑی سی مفاہمت ہو جائے، کچھ آپ پیچھے ہٹے اور کچھ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے تو درمیان سے یہ دشمنی ہٹ جائے گی. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ انہیں واضح کہہ دیں. قل
آپ کہہ دیجئے یا ایھا الناس او انسانو ان کنتم فی شک من دینی، اگر آپ کے قلب و دماغ میں میرے دین کے متعلق کوئی ڈاؤٹ ہے تو میرے سے کمپرومائز کی بات نہ کریں. کیوں؟ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں کبھی بھی عبادت نہیں کروں گا ان خداؤں کا جن کی آپ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، ولکن عابد اللہ الذی، لیکن میں تو بندگی کروں گا اللہ تعالیٰ کا وہ ذات یتوفاکم جو آپ کی روح کو قبض کرے گا. تو یتوفاکم کا جو لفظ ہے اسے ہم کہتے ہیں تخویف. اس لفظ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تخویف، کہ آپ انہیں ڈرائیں کہ میں اس اللہ کی عبادت کروں گا جو آپ لوگوں کی روح لے لے گا. تو مینز کہ آپ کے ارواح اس کے کنٹرول میں، تو بدبختوں اس کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے ان اکون من المؤمنین، کہ میں ہوں مومنوں میں سے، وان اقم، اور مجھے حکم دیا گیا ہے ان اقم وجہک للدین، کہ آپ دین کو فالو کریں اسٹریٹ فارورڈ، حنیفاً، اور حنیف کی ٹائٹل اپنائے جو ابراہیم کا ٹائٹل تھا. ولا تکونن من المشرکین، اور نہ بنیے مشرکین میں سے. ولا تدعوا من دون اللہ، پکارا نہ کیجیے اللہ کے علاوہ ما ایسی مخلوق کو لا ینفعک، جو آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتے، ولا یضرک، اور نہ تکلیف پہنچا سکتے. فإن فعلت، اللہ نے کہہ دیا ہے مجھے کہ فإن فعلت، اگر آپ نے ایسا کیا، فإنک اذا من الظالمین، آپ مشرکین ظالمین میں، کیونکہ ظلم کا اعلیٰ درجہ ان الشرک لظلم عظیم، تو آپ پھر مشرکوں میں سے ہوں گے. وإن یمسسک اللہ بضر، اگر آپ کو اللہ پہنچائے کوئی تکلیف، فلا کاشف لہ، تو نہیں ریمو کرنے والا اس تکلیف کا، الا ہو، مگر وہی اللہ. وإن یردک بخیر، اور اگر اللہ چاہے آپ کے لیے کوئی خیر، فلا راد لفضل، تو نہیں ہے کوئی ریجیکٹ کرنے والا یا نہیں ہے کوئی ڈائیورٹ کرنے والا اللہ کی مہربانی کا آپ سے. یصیب بہ، اللہ کریم پہنچا دیتا ہے اپنا فضل، من یشاء من عباد، اپنے بندوں میں سے اس کو جس کو وہ چاہے. وہو الغفور الرحیم، وہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. قل یا ایھا الناس، آپ کہہ دیجئے او لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ ایسے بدبخت ہیں، ان سے ویسے ٹائم ضائع کرنا ہے، تو آپ ایک بریف بات ان سے کریں کہ قد جاءہم الحق من ربکم، آ گیا ہے آپ لوگوں کے پاس حق، یہ قرآن، من ربکم، آپ کے پروردگار کی جانب سے. فمن اہتدی، جو اس کی گائیڈنس لے، فانما یہتدی لنفسہ، وہ اپنے فائدے کے لیے گائیڈنس لے رہا ہے. ومن ضل، اور جو گمراہ ہو جائے، فانما بات یضل علیہا، اس کا وبال پڑے گا اسی پر. وما انا علیکم بوکیل، میں کوئی آپ کا سپرنٹینڈنٹ توڑا ہوں؟ رسول پاک سے اللہ کریم نے کہلوایا کہ آپ ان سے کہنے کہ میں آپ لوگوں کا سپرنٹینڈنٹ توڑا ہوں. واتبع ما یوحی الیک، یہ اب خصوصی حکم ہے رسول پاک کہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ واتبع ما یوحی الیک، فالو کریں اس حکم کو جو آپ کو وحی کی جاتی ہے. واصبر، اور اسٹیبلٹی کا مظاہرہ کریں. حتیٰ تا آ کے یحکم اللہ، فیصلہ دے دے اللہ تعالیٰ آپ کے اور ان کے درمیان، وہ خیر الحاکمین، وہ اللہ بہترین فیصلہ دینے والا ہے. تو واپس اپنے سبق پہ کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ بندگی کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، مَا لَا يَضُرُّهُمْ، ایسی مخلوق کی جو انہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتے، وَلَا يَنْفَعُهُمْ، نہ نفع پہنچا سکتے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہہ دیتے ہیں، ہَؤُلَاءِ، کہ یہ معبود، شُفَعَاؤُنَا، یہ ہمارے سفارشی ہیں. ہَؤُلَاءِ، یہ مخلوق، شُفَعَاؤُنَا، یہ ہمارے سفارشی ہیں، عند اللہ، اللہ کے ہاں. قل، آپ کے، اب دیکھیے مجھے دیکھیے، کسی بھی سپریم اور سورن پاور کے ہاں جو شخصیت سفارشی بن کے جاتا ہے تو اسے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اسے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ جو فلاں آدمی آ رہا ہے، یعنی پہلے سے اسی نے ریکگنائز کر دیا ہے بطور سفارشی کہ اگر یہ کسی کے لیے اپروچ کرے تو پھر ہم نے اس آدمی کو معاف کرنا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ مجھے تو اپنے سفارشیوں کا کوئی پتہ نہیں. قل، آپ کہہ دیجئے، اتنبئون اللہ، کیا آپ انفارم کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، بما، ایسی مخلوق کے متعلق، لا یعلم، جنہیں اللہ تعالیٰ بطور سفارشی نہیں جانتا. تو سفارشی بنا کے لے جاتے ہیں اللہ کے پاس اور اللہ ان کو بطور سفارشی جانتا ہی نہیں. بات اب ذہن میں آ گئی کہ اللہ کریم نے کیسے ان کا جواب پتھر سے دے دیا، بالکل دان توڑ دیے، بتیسی توڑ دی
کہ قل آپ کہہ دیجئے اتنبئون اللہ، کیا آپ انفارم کروانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بما ایسی مخلوق کے متعلق لا یعلم، جن کا سفارشی ہونا اللہ کو بھی معلوم نہیں کہ یہ واقعی سفارشی ہیں، تو لے جاتے ہیں اللہ کے پاس اور اللہ کو اس کا پتہ نہیں کہ یہ سفارشی ہیں۔ پھر سماوات، جنہیں اللہ نہیں جانتا بطور سفارشی، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، سبحانہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ اس قسم کے سفارشوں سے، وتعالی، اور بہت برتر ہے اللہ تعالیٰ، عما، اس مخلوق سے، یشرکون، جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، وما کان الناس الا امۃ واحدۃ، اور نہیں تھے لوگ مگر ایک امت۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت نوح کے زمانے تک شرک کا تصور نہیں تھا۔ اب دیکھ آپ یہ بات لکھیں، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ توحید عقیدہ قدیم ہے اور شرک عقیدہ حادث ہے۔ توحید کا عقیدہ قدیم ہے، مینز کہ وہ نیچرل ہے۔ کیا ہے وہ نیچرل ہے، اور شرک کا عقیدہ حادث ہے، مینز کہ کریٹڈ ہے، لوگوں نے خود بنا دیا ہے۔ وما کان الناس الا امۃ واحدۃ، اور نہیں تھی انسانیت مگر ایک امت، متفق تھی توحید پر۔ فاختلفوا، لیٹر آن اس میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ولولا کلمۃ سبقت، اب اللہ کریم فرماتے ہیں جو توحید کے مخالفت کر کے شرک کو فالو کر رہے ہیں، اٹ مینس کہ دے آر گوئنگ ٹو ٹیمپر ود دا نیچر، وہ نیچر کے ساتھ مینس کہ چھیڑخانی کر رہے ہیں، نیچر کے ساتھ، تو نیچر کے ساتھ چھیڑخانی کرنا یہ اللہ کے غیظ و غضب کو برانگیختہ کرنے کے مترادف ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا میرا غیظ و غضب تو برانگیختہ ہو جاتا ہے، لیکن عذاب کے لیے میرا اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے، تو میں اپنے قانون کو خود پامال نہیں کرتا۔ ولولا کلمۃ، اور اگر نہیں ہوتا فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسپیسیفک ٹائم کا، سبقت، پہلے سے ثابت شدہ، من ربک، آپ کے پروردگار کی جانب سے، لقضی بینہم، تو کب کا فیصلہ ہو جاتا ان کے درمیان، فیما فی یختلفون، اس ایشو میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں توحید والوں کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا الليل وانا النهار، اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم فالله خير حافظه وارحمنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ما، ایسی مخلوق کی، لا يَضُرُّهُمْ، جو انہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتے، ولا ينفعهم، نہ انہیں نفع دے سکتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہہ دیتے ہیں اولئک شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے نزدیک۔ تو اب میتھڈالوجی میں ہم نے ایک بات کہہ دی تھی کہ قرآن کریم کا جو آخری چوتھا حصہ ہے امام راضی کے تحقیق کے پیش نظر، تو اس میں دو بنیادی موضوعات ہیں، ایک اس بات قیامت یا اور دوسرا ہے نفی شفاعت قہری، جو مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ ہمارے معبود اتنے پاورفل لوگ ہیں کہ یہ چاہے تو اللہ سے اپنی بات منوا سکتے ہیں، اسے کہتے تھے شفاعت قہری۔ کیا کہتے تھے؟ شفاعت قہری کے بائی فورس کسی سے بات منوائے۔ تو اللہ کریم جگہ بجگہ یہ نفی شفاعت قہری کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ جو یعنی جن کو اللہ مارنا چاہتا ہے اس لفظ سے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہم ایڈریس کر رہا ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا، یہ ہمارے سفارشی ہیں، عند اللہ، اللہ کے نزدیک۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اتنبئون اللہ، کیا آپ اطلاع دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بما، ایسے مخلوق کی، لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، لا یعلم، جنہیں اللہ نہیں جانتا بحیثیت سفارشی کے آسمانوں اور زمین میں، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، سبحانہ، منزہ ہے اللہ تعالیٰ، تنزیہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، وتعالی، اور بہت بڑا ہے اللہ، برتر ہے، بہت برتر ہے اللہ تعالیٰ، عما، ان چیزوں سے، یشرکون، جو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، وما کان الناس، اور نہیں تھے لوگ، الا امۃ واحدۃ، مگر ایک امت۔ ایک دوسری جگہ یہ آیت گزر چکی ہے سورہ بقرہ میں غالباً، ہاں، کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس حجۃ بعد الرسل۔
ہاں آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213. دیکھیے کان الناس امتن واحدتن، لوگ تھے امتن واحدتن، ایک امت، سارے لوگ اور ساری انسانیت ایک امت تھی. کیونکہ توحید میں نے کہہ دیا یہ فطری چیز ہے، توحید فطری، اور شرک اختراعی ہے. یہ آپ لکھیں، یہ بنیادی مسئلہ ہے کہ توحید یہ فطری عمل ہے اور شرک اختراعی ہے. اور یہی وجہ ہے توحید فطری امر ہے اور شرک اختراعی امر ہے. اختراعی کا معنی لوگوں نے اپنے آپ سے بنا دیا ہے. نیچر کا تقاضا ہے اللہ کو ایک ماننا، نیچر کا تقاضا ہے اللہ کو. اے پروڈنٹ پرسن اگر آپ اسے ساری چیزوں سے لا تعلق کر دیں اور اس کا عقل اور سینس ٹھیک ٹھاک کام کر رہا ہو تو وہ ایک قوت کے متعلق عقیدہ رکھے گا جو اس سارے نظام کو چلا رہا ہے. وہ کم از کم سوچے گا تو اس نظام کو. اور تبھی ایک اہم مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اگر ایک آدمی کسی ایسے جزیرے میں پلا پھولا جہاں اس کے ساتھ کسی انسان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، وہ بالغ ہو گیا، وہ کیا ہو گیا؟ بالغ ہو گیا، ذی عقل ہو گیا، کیا وہ شریعت پر مکلف ہے؟ نماز پڑھے گا؟ کیسے پڑھے گا؟ رسول پاک کی نبوت کو مانے گا؟ کیسے مانے گا؟ قرآن کریم کی صداقت کو مانے گا؟ اسے کچھ پتہ ہی نہیں، اس کا کیا ہوگا؟ تو امام صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ صرف ایک بات پر مکلف ہے کہ کائنات کے لیے ایک قوت مانے جو اس کائنات کو پیدا کر چکا ہے اور اس کو چلا رہا ہے. بس اسی کے ذمہ صرف یہی ایک کام ہے عقلی اعتبار سے، باقی اس کی کوئی ذمہ داری نہیں. باقی اس کی، کیونکہ باقی چیز وہ تو نقل سے تعلق رکھتے ہیں. کس چیز سے؟ نقل سے اور انفارمیشن سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ اللہ کا وجود اور اس کی خالقیت اور حاکمیت اس کا نقل سے کوئی تعلق نہیں. یہ تو عقل کا کام ہے. یہ تو تبھی تو سعدی بابا نے کہہ دیا کہ ہر گیا ہے کہ الضمیر اوید وحدہ لا شریک لہ اوید، کہ ہر پودا جب زمین سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا اظہار کر دیتا ہے. اور کہا کہ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق کے دفتری معرفتی کردگار، کہ درخت کے سبز پتے کو آپ دیکھیں اور ذرا غائر نظر سے اس کا مطالعہ کریں تو اس کے رگ و ریشے پکار پکار کر کہیں گے کہ ہمارا خالق اللہ تعالیٰ ہے جو کائنات کا بھی خالق ہے. صحیح. اور یہ عرب کے بدو جو ہیں نا، بدو، عرب کے بدو وہ تو سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں. ایک بدو سے کسی نے کہہ دیا کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں، اس نے کہا کیوں نہ مانو؟ تو اس نے کہا بھائی آپ کیسے مانتے ہیں؟ تو بدو نے اپنی بدوی بات کی، صحرائی بات کی کہ البعرۃ تدل علی البعیر، جہاں پہ مینگنیاں پڑے ہوں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اونٹ موجود ہے. مینگنی پڑی ہے تو اس بات کی دلیل ہے ہاں کہ اونٹ موجود. وہ آثار المشی تدل علی المسیر، جہاں پہ فٹ پرنٹس اور پاؤں کے نشانات موجود ہیں تو اس کا معنی یہ کہ کوئی پاؤں والا موجود ہے. تو اس نے کہا کہ فل ارض ذات فجاج والبحر ذات امواج والسماء ذات ابراج کیف لا تدل علی العلیم الخبیر. یہ اتنی فراخ زمین جس میں اتنے بڑے بڑے شاہراہ ہیں اور بڑے بڑے صحرا ہیں، صحیح، اور اتنے بڑے سمندر جو موجوں پہ موجیں اس کی اٹھتی ہیں، اور اتنا بڑا سپیس جس میں یہ ہیونلی باڈیز نظر آ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ایک خدا کے وجود کی دلیل نہیں ہو سکتی. کہ البعرۃ تدل علی البعیر وآثار المشی تدل علی المسیر فالارض ذات فجاج والبحر ذات امواج والسماء ذات ابراج کیف لا تدل علی العلیم الخبیر. کوئی بڑا عالم لگتا ہے. تو کان الناس امتا واحدتا، بقرہ والی ہے کہ کان الناس امتا واحدتا، ساری انسانیت ایک امت تھی. فبعث اللہ النبیین، ایک امت تھی تو ان میں اختلاف لیٹران پیدا ہو گیا. اختراع کے حوالے سے اختلاف پیدا ہو گیا. تو پھر کیا ہوا؟ فبعث اللہ النبیین، اللہ نے بھجوا دیا انبیاء کو، مبشرین، جو توحید کے ماننے والوں کو خوشی کی خبر دے دے، ومنذرین، اور شرک کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے. کیونکہ دو گروپوں میں لوگ تقسیم ہو گئے، ایک موحد اور دوسرے مشرک. ایک موحد اور دوسرے، تو موحد کو وہ بشارت دے دے اور مشرک کو ڈرائے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، مشرک کو ڈرائے. اور یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھار آپ کتابوں میں پڑھیں گے کہ نوح علیہ السلام وہ پہلے تشریعی رسول تھے. آپ نے بہت جگہ یہ بات شاید آپ کی نظر سے گزری ہو کہ نوح علیہ السلام انبیاء میں پہلے رسول تھے. تو بھائی اس سے پہلے حضرت شیش بھی گزرے، اس سے پہلے حضرت آدم بھی گزرے. نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان میں تو سینکڑوں انبیاء گزرے ہیں، سینکڑوں. تو وہ رسول نہیں تھے.
تو وہ جو کہتے ہیں وہاں کہتے ہیں کہ تشریعی رسول تھے وہ پہلے، مینس کے نوح علیہ السلام جس زمانے میں بھجوائے گئے تھے وہاں پہ شرک پیدا ہو گیا تھا، اس کے زمانے سے پہلے شرک کا تصور نہیں تھا، وہاں شرک کا تصور نہیں تھا. سارے انبیاء وہ اعمال و اخلاقیات کی درس دیا کرتے تھے، باقی سارے لوگ ایک اللہ کو ماننے والے تھے. سوری صاحب یہ اچھا زمانہ تھا، صحیح. تو بعد میں اختلاف پیدا ہو گیا. اب بعد میں اختلاف کیوں پیدا ہوا؟ بعد میں اختلاف کیوں؟ تو جو بھی فلسفہ بنیادی طور پر شروع ہو جاتا ہے سارے لوگ اسی کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، لیکن لیٹر آن فلسفے کی برانچز پیدا ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ انسان وہ تو اپنے عقل کو مینس کے اس کو تو کوئی تالا نہیں لگا سکتا، اور اس کا عقل ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے، اور جب بھٹکتا رہتا ہے تو اپنے لیے کوئی راستہ نکال لیتا ہے. تو گویا یہ اختلاف بھی ٹو سم ایکسٹینٹ ایک فطری امر ہے. آپ یہ بھی لکھیں کہ اختلاف یہ بھی ایک فطری امر ہے، اور آپ نکالیں اس کی تائید کے لیے سورہ ہود، اس کے بعد والی سورت. دیکھ لیا آیت نمبر 118 بالکل اخیر میں تقریباً. نکال لیا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر آپ کے پروردگار چاہتے کہ سارے انسان متحد ہوں، اگر آپ کے پروردگار چاہتے کہ ساری انسانیت متحد اور ایک عقیدے کا حامل اور بائی فورس ان سے ایک عقیدہ قبول کروا لیتے، اگر اللہ کی چاہت ہی ہوتی. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر آپ کے پروردگار چاہتے لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو سارے لوگوں کو ایک امت بنا دیتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا. اللہ نے ان کو اختیار دے دیا، اللہ نے انسانوں کو اختیار دے دیا، انہیں مجبور نہیں کیا. ورنہ اگر اللہ چاہتا کہ سارے لوگ توحید کے قائل ہوں، بائی فورس وہ چاہتا کہ سارے لوگ توحید کے، تو کوئی مائی کا لال انکار کر سکتا تھا؟ اللہ کریم نے فرمایا میں نے اختیار دے دیا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر آپ کے پروردگار چاہتے لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو وہ بنا دیتے سارے انسانوں کو ایک امت، لیکن ایسا نہیں چاہا. تو اب کیا ہوگا؟ وَلَا يَزَالُونَ، ہمیشہ ہوں گے وہ مختلفین، اختلاف کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ مائنوٹ ایشو میں بھی اختلاف کرتے رہیں گے. اس لیے ایک تو یہ کہ ان کے عقل کے اپروچز مختلف ہیں، دوسرے ان کے میٹیریل اور مادی اپروچز مختلف ہوتے ہیں، ان کے مفادات مختلف ہوتے ہیں، ان کے سرکمسٹانسز مختلف ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہ فیکٹرز ہیں اختلاف کے لیے. وَلَا يَزَالُونَ، اور ہمیشہ ہوں گے وہ مختلفین، اختلاف کرنے والے ایک دوسرے کے ساتھ، اور خصوصاً توحید کے ساتھ بھی اختلاف کرتے رہیں گے جو ایک فطری عقیدہ ہے. اور پیچھے اللہ نے فرمایا اِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، توحید کے ساتھ اختلاف سے بچیں گے وہ لوگ جس پہ اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائے. اِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ. آپ ایک تیسری جگہ نکالیں، بالکل تیسرا پارہ ابتدا. سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 253. دیکھ لیے آیت کے درمیان سے شروع کر دیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتے مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، تو اختلاف نہ کرتے وہ لوگ جو ان انبیاء کے بعد آئے، من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد جب ان کے پاس کلیئر کٹ احکام آ چکے تھے. ولیکن اختلفوا، لیکن لوگ اختلاف کر گئے. فمنہم من آمن، بعض وہ لوگ تھے جنہوں نے ایمان لایا. ومنہم من کفر، اور بعض وہ تھے جو کافر ہو گئے. ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتے کہ اختلاف نہ ہو، مقتتلوا، تو ان کا کوئی اختلاف نہ ہوتا. ولیکن اللہ یفعل ما یرید. اب یہ ایک خدشے کا جواب ہے. خدشے کہ حضرت جمیل کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں نہیں چاہا ہمارے لیے مصیبت پیدا کرنی. صحیح. تو اللہ کریم فرماتے میں نے اپنے کام آپ کی ریزرویشنز کے اساس پہ تو نہیں کرنے. ولیکن اللہ یفعل ما یرید، اللہ وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اللہ وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. تو میں نے یہی چاہا کہ انسانوں کو اختیار دے دوں، چلو یہ آپ کی مرضی ہے، یہ خیر والا راستہ، یہ شر والا راستہ، اس راستے پہ جانا چاہیں یا اس راستے پہ جانا چاہیں. آپ ذرا نکالیں سورہ دہر. اقتتال کا معنی ہے اختلاف.
سورہ دہر 29واں پارہ، آخر سے ایک سورت پہلے. دیکھ لیا بالکل ابتدا، آیت نمبر 3. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ بتا دیا ہے انسان کو راستہ حق اور باطل کا. اما شاکرن، یہ اب اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اما شاکرن کہ وہ ماننے والا بنتا ہے، وہ اما کفورا یا ناشکرا بنتا ہے. یہ ہم نے اس کے اختیار میں ڈال دیا ہے. شاکرن ماننے والا بننا، وہ اما کفورا نہ ماننے والا. آپ ذرا اس کے پیچھے جائیں 30ویں پارے میں، سورہ البلد 601 آیت نمبر 8. دیکھ لیا. الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کو نہیں دیے عینین، دو آنکھیں دیکھنے کے لیے، ولسانا اور زبان ایکسپریشن کے لیے، وشفتین اور دو لپس خوبصورتی کے لیے، وہدیناہ النجدین اور اسے دو راستے بھی بتا دیے کہ یہ خیر کا راستہ ہے، یہ شر کا راستہ ہے، یہ خیر کا راستہ ہے، یہ شر کا راستہ ہے. شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے اب اللہ کی صرف ایک ذمہ داری رہتی تھی کہ ہمیں اٹھا کر جنت میں پھینک دے. اس طرح اٹھائیں چلو یہ جنت میں پھینک دیتے. نے کہا کہ سب کچھ کر کے دکھایا، بس یہ بھی ہماری مرضی ہے اس راستے پہ جانا ہے یا اس راستے پہ جانا ہے. ایک تیسری جگہ اگر قاری صاحب نے مہربانی فرمائی، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا، سورہ کہف، سورہ کہف 15 سپارے کی آخری. آیت نمبر 29. دیکھ لیا. آیت نمبر 27 پر ذرا جائیں تو کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. 297 وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، آپ پڑھ لیجئے او میرے پیغمبر وہ جو آپ کو وحی کی گئی ہے اللہ کی کتاب. لا مبدل لکلمات، اللہ کے کلمات کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِي مُلْتَحَدًا، اور آپ اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں ڈھونڈ سکتے. اگر آپ نے پناہ ڈھونڈی ہے تو اللہ کے پاس جانا ہوگا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اور آپ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ آپ رہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ اپنے نفس کو باندھے رکھیں، یعنی آپ رہیں، آپ رہیں مَعَ الَّذِينَ ان لوگوں کے ساتھ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ جو عبادت کرتے ہیں اپنے پروردگار کے صبح و شام، یریدون وجہ فار دی سیک آف اللہ. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی آنکھیں اللہ والوں سے دوسری جگہ نہ موڑیں. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دین والوں سے آنکھیں مڑیں گی تو کس لیے مڑیں گی؟ اس لیے کہ آپ دنیا چاہیں گے. اللہ کریم نے فرمایا تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دین والوں کو چھوڑ کے دنیا داروں کے پاس جائیں گے دنیاوی ناز و نعم کو ڈھونڈنے کے لیے. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ، آپ فالو نہ کریں من اغفلنا قلبہ، اس آدمی کو جس کے دل کو ہم نے غافل بنا دیا ہے اپنے ذکر سے. واتبع ہواہ، وہ خواہش کے پیچھے لگ چکا ہے. وکان امرہ فرطا، اور خواہشات کی اتباع میں ایکسٹریمسٹ بن چکا ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ حق آپ کے پروردگار کے جانب سے آیا ہے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جو چاہے ایمان لائے، اس راستے پر چلے. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جو چاہے کافر بن جائے، اس راستے پر چلے. اب بظاہر تو اس جملوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایمان لائے یا کوئی کافر بن جائے، دونوں آپشن اللہ نے دے دیے. اور جب آپشن دونوں دیے جاتے ہیں، فار ایگزامپل ڈاکٹر قریشی صاحب پیپر میں کوئی سوال لکھ دیتا ہے تو اس پیپر یعنی ایک سوال اور دوسرے سوال کے درمیان او آر لکھ دیتے ہیں. کیا آپ یہ سوال کریں یا یہ سوال کریں، نمبر آر سیم، 10 نمبر آپ کو مل جائیں گے. تو کیا یہاں بھی وہ صورت ہے کہ اللہ کریم نے آر لگا دیا او آر؟
کہ یا مومن بن جائے یہ میری مرضی ہے، یا کافر بن جائے یہ میری مرضی ہے. نہیں، اللہ کریم نے فرمایا یہ اختیار کا مسئلہ ہے، آپشن کا مسئلہ ہے. جہاں تک میری رضامندی کا مسئلہ ہے تو پیچھے اسے کہتے قرینہ صارفہ. اب نیچے دیکھیں کہ فمن شاء فلیؤمن، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر بنے. انا اعتدنا للظالمین نارا، لیکن کافروں کے لیے ہم نے بہترین آگ کا انتظام کر دیا ہے. صحیح ہے؟ تو اسے کہتے ہیں قرینہ صارفہ، کہ جو دوسرا حصہ ہے آیت کا یہ اللہ کی مرضی اور رضامندی نہیں، یہ اللہ کریم صرف آپ کی اختیار کی بات کر رہا ہے کہ میں نے آپ کو دونوں راستے بتا دیے، اس راستے پر چلنا چاہیں یا اس راستے پر. تو واپس اپنے سبق پہ. وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، اور نہیں تھے لوگ مگر ایک امت توحید پر قائم. فَاخْتَلَفُوا، لیٹ رہا ان کا اختلاف پیدا ہو گیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اب جب توحید فطری تھی، جب توحید امرتا فطری، توحید امرتا فطری، اور بعد میں لوگوں نے شرک کا تصور پیدا کر دیا، بعد میں لوگوں نے شرک کا تصور پیدا کر، تو ایک ڈیمانڈ پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر ان کو عذاب دینا چاہیے تھا. اللہ کریم فرماتے ہیں عذاب میں دے دیتا ہوں لیکن اس کے لیے ایک ٹائم فکس ہے. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سبقت من ربک، آپ کے پروردگار کی جانب سے ثابت شدہ پہلے سے، لَقُضِیَ بَینَھُم، تو پھر فیصلہ ہو جاتا ان کے درمیان، فِیمَا فِیہ یختلفون، ان کے اختلافی امر کا. وَیَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہہ دیتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، اس پیغمبر پہ کیوں نازل نہیں کیا جاتا آیۃ من ربہ، ایک معجزہ اس کے پروردگار کی جانب سے. تو اب معجزات تو پیغمبر کو بہت سارے دیے گئے تھے. امام سیوطی نے کتاب لکھی ہے الخصائص الکبریٰ، اردو میں بھی مل جاتی ہے. الخصائص الکبریٰ 2 والیوم میں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 1,500 معجزات اس میں جمع کر دیے، 1,500. اور امام بیہقی نے کتاب لکھی ہے شعب الایمان، دلائل النبوہ. امام بیہقی نے کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ، اس میں 2,000 معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمع کر دیے گئے ہیں. صحیح. اب باقی انبیاء کسی کے پاس ایک معجزہ، کسی کے پاس ایک بھی نہیں تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تو قدم قدم معجزہ ہی معجزہ تھا. لیکن یہاں جس معجزے کا ذکر ہو رہا ہے وہ خود ڈیمانڈ کرتے رہے مشرکین مکہ، وہ ڈیمانڈ کرتے رہے کہ وہ جو صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے چٹان سے اونٹی پیدا کر دی تھی، آپ بھی اس سامنے والے چٹان سے پیدا کر لیں. یا آیت سے مراد معجزہ. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ایک وہ معجزہ ہوتا ہے جو میں ڈیمانڈ کے بغیر آپ کو دے دیتا، تو اگر اسے لوگ نہ مانے تو میں عذاب نہیں دیتا. لیکن جب قوم کے ڈیمانڈ پہ معجزہ دیا جاتا ہے پیغمبر کو اور پھر لوگ ایمان نہ لائیں تو پھر میں نے معاف نہیں کرنا کہ آپ سے کام بھی کروائے اور اب بھی مان بھی نہیں رہے. صاحب کہ آپ سے کام بھی کروایا ہاں اور ابھی مان بھی نہیں ہے، تو ابھی تو ان کو پاپڑ بیلنے پڑیں گے، ابھی انہیں ڈنڈے کانے پڑیں گے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں ان کا طلب شدہ معجزہ اس لیے نہیں دیتا کہ پھر اس کے بعد تباہی آنے والی ہے. تباہی آپ ذرا سورہ رعد نکالیں، یہی تصورات آپ کو مختلف مکی صورتوں میں ملیں گے. سورہ رعد، اس کے بعد سورہ یوسف، اور سورہ یوسف کے بعد رعد. 13 سپارہ سورت نمبر بھی 13ویں سورت ہے. آیت نمبر 7 دیکھیں، آیت نمبر 7. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں کفار لولا انزل علیہ آیۃ، کیوں نازل نہیں کیا جاتا علیہ اس پیغمبر پہ آیۃ معجزہ من ربی، اس کے پروردگار کے جانب سے. تو اللہ نے پیچھے جواب دے دیا کہ انما انت منذر. دیکھ لیا، نکال لیا آپ نے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہہ دیتے ہیں کفار لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، اس پیغمبر پہ کیوں نازل نہیں کیا جاتا آیۃ معجزہ، وہ معجزہ جو ہم چاہتے ہیں، من ربی اس کے پروردگار کی جانب سے. تو اللہ نے جواب دے دیا کہ بھائی میں نے آپ کو معجزات کے لیے نہیں بھجوایا. یہ آپ ایک مسئلہ لکھیں عقائد کا کہ نبوت اور رسالت کا لازمہ نہیں کہ معجزہ ہو اس کے پاس. نبوت اور رسالت کسی کو دی جاتی ہے ہدایت کے لیے، معجزات کے لیے نہیں. وہ لاہور کے فٹ پاتھ کا مداری توڑا ہے کہ اس نے فن دکھانے ہیں، وہ جو
لالا چودھری صاحب کہتے ہیں کہ وہ ڈبی کی بجانے والے لالا کے علاقے سے آتے ہیں اور ہمارے ہاں جتنے آتے ہیں وہ چودھری صاحب کے علاقے سے آتے ہیں. آپ وہاں جائیں ہم وہاں جائیں. اس کو اللہ کریم نے فرمایا کہ پیغمبر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ معجزات دکھاتے رہیں. معجزات یہ نبوت کے ساتھ لازم نہیں. یہ رسالت کے more than 100,000 پیغمبر اللہ کریم نے بھجوا دیے. ان کے پاس معجزے تھے. معجزات تو چند پیغمبروں کو تما دیے گئے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ پیغمبر کا کام ہے عذاب سے ڈرانا اور وہ آپ کر رہے ہیں. انما انت منذر, آپ ڈرانے والے ہیں. ولکل قوم ہاد, اور ہر قوم کے پاس میں نے ایک گائیڈ بھجوا دیا ہے. تو نبوت اور رسالت کا اصل تقاضا وہ گائیڈ کرنا ہے, معجزات دکھلانے نہیں. نبوت کا منصب معجزات کا مرہون منت نہیں. ہاں یہی کہ نبوت کا منصب یہ معجزات کا مرہون منت نہیں. آپ ذرا نکالیں آیت پارہ نمبر 8 ابتدا. پارہ نمبر 8 143. دیکھ لیا. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا, اور اگر ہم نازل کروا دیتے الیہم ان کفار کے پاس الملائکہ فرشتے بھی, جس طرح آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ معجزہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ چاہیں تو فرشتہ فوراً نازل ہو جائے, آپ چاہیں تو فوراً فرشتہ نازل ہو جائے. یہ ایک دوسرا معجزہ تھا جو وہ طلب کرتے رہے. کہاں طلب کرتے رہے؟ اس کو آپ محفوظ رکھیں. آپ ذرا 19ویں پارے میں جائیں سورہ فرقان میں. انیسواں نہیں بلکہ 18واں پارہ سورہ فرقان جہاں شروع ہو جاتا ہے. آیت نمبر 7. وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ, اور یہ کفار کے دیتے ہیں مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ کہ اس پیغمبر کو کیا ہو, عجیب پیغمبر ہے. مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ, اس پیغمبر کو کیا ہو گیا ہے. وہ میں نے بتا دیا تھا ہمارے علاقے میں بنیر کے علاقے میں ایک بزرگ ہیں جسے ہم سید علی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے ولی تھے, لوگ اسے پیر بابا کہتے ہیں. اور جو سپرنگ کی سیزن ہو جاتی ہے تو پنجاب کے علاقے سے سینکڑوں بسیں لوگوں کے بر کے وہاں آ جاتے ہیں شرکیات کرنے کے لیے. کوئی دمبا لاتا ہے, کوئی بکرا لاتا ہے, اور وہاں پتہ نہیں کیا گند ہوتا ہے. آدمی وہ بہت بڑے ولی آدمی تھے سید علی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ, ہم پیر بابا کے نام سے اسے پہچانتے ہیں. تو بنیر میں سوات میں تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ خواتین آ رہی تھی تو ایک دوسرے گروپ کا ان کے ساتھ ملاقات راستے میں ہو گئی. انہوں نے کہا آپ کہاں گئے تھے؟ انہوں نے کہا پیر بابا کے یہاں گئے تھے گھر. انہوں نے کہا پیر بابا کے گھر کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا اس کا بیٹا پیدا ہو گیا. انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس نے کہا کہ زمانہ آخری ہو گیا, بزرگ بھی یہ کام کرتے ہیں. کیونکہ لوگوں کے ذہن میں ایک عجیب تصور ہے بزرگ کے متعلق کہ وہ کوئی میٹا فزیکل قسم کا مخلوق, پیغمبر کے متعلق کہ کوئی میٹا فزیکل اور مافوق الطبیعیات قسم کا مخلوق ہوگا. حالانکہ پیغمبر وہ طبی انسان ہوتا ہے. تو انہوں نے کہہ دیا وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ, انہوں نے کہہ دیا اس پیغمبر کو کیا ہو گیا یَأْكُلُ الطَّعَامَ, جو روٹی کھاتا. یہ پیغمبر ہوتے تو روٹی کھاتے ہیں. وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ, اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. پیغمبر ہوتے تو بازار میں کیا کرتے ہیں. لولا انزل الیہ ملک, اس کو فرشتہ کیوں نہ نازل کیا جاتا. فیکون معہ نذیرا, جو اس کا سپورٹر ہوتا. اگر یہ پیغمبر ہوتا تو اس کے پاس کیا ہوتا؟ فرشتہ ہوتا, تائید کرتا رہتا. او یلقا الیہ کنز, یا اس پیغمبر کو آسمان سے ایک بہت بڑا خزانہ کیوں نہیں پھینکا جاتا. تکون لہ جنت, یا اس پیغمبر کے بڑے بڑے باغات کیوں نہیں یاکل منہا, تاکہ اس سے کھایا کریں. وقال الظالمون, اور یہ کافر کہتے ہیں تتبعون الا رجلا مسحورا. اب جب اس کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں اور آپ اس کے باوجود اس کو فالو کریں گے تو اٹ مین کہ یو پیپل آر کریزی فالوئنگ اے کریزی پرسن, کہ پھر آپ دیوانے ہیں اور دیوانے کے پیچھے لے جاتے ہیں. ویسے تھے بڑے خبیث آرگومنٹس میں, تھے بڑے خبیث کہ پھر آپ کریزی ہیں اور کریزی کو فالو کر رہے ہیں. صحیح. تو اللہ کریم نے پیچھے ان کا جواب دے دیا کہ انظر کیف ضربوا لک الامثال, دیکھیے میرے پیغمبر آپ کے لیے کیسے کیسے صفات بیان کرتے ہیں.
کیف ضربوا لک الامثال، آپ کے لیے ٹائٹل دینے میں یہ کتنے ماہر ہیں، لیکن خود اتنے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ خود اتنے گدھے کے بچے ہیں کہ حق راستہ ہی نہیں جانتے، فضلوا فلا یستطيعون سبیلا۔ آپ کے لیے تو بڑے عقل مند ہیں ٹائٹل دیتے وقت، ٹائٹل، لیکن اپنے لیے بڑے بیوقوف ہیں کہ وہ انسان اور حیوان کا راستہ ہی تمیز نہیں کر سکتے۔ صحیح، تو واپس 8ویں پارے پہ چلے جائیں۔ وَلَوْ أَنَّمَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم نازل کر دیتے ان کو فرشتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور ان کے ساتھ باتیں کر جاتے مردے، کہ آپ حکم دیتے کسی مردے کو وہ قبر سے نکل آتا اور ان کے ساتھ بات بھی کرتے۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور آپ جمع کر دیتے ان کے لیے ڈھیر ساری نعمتیں، جس طرح وہ کہتے ہیں بھائی مکہ کی سرزمین میں بڑے بڑے باغات ہونے چاہیے، شہد کی نہریں ہونی چاہیے، دودھ کی نہر یہاں جانی چاہیے، پانی کی نہریں وہاں ہونی چاہیے۔ اللہ کریم نے فرمایا اگر یہ سب کچھ بھی آپ کر دیتے، ما كانوا ليؤمنوا، یہ پھر بھی ایمان لانے کے تیار نہیں، ما كانوا ليؤمنوا، یہ پھر بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، الا یشاء اللہ، مگر یہ کہ اگر اللہ چاہے۔ اور آپ ذرا چلے جائے 19ویں پارے پر، بالکل ابتدا، دیکھ لیے، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، سورہ فرقان، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، اور وہ کہہ چکے ہیں وہ لوگ لا یرجون لقاءنا، جو بعض بعد الموت اور لائف آفٹر ڈیتھ پہ یقین نہیں رکھتے، کیا کہتے ہیں کہ لولا انزل